اسد سلیم شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ 25 دسمبر کا دن ہمارے لیے دو حوالوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو کرسمس پوری دنیا کے اندر اس دن منایا جاتا ہے، اور دوسرا ہماری ملی تاریخ کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی ملک بھی ہیں، ان کا یوم پیدائش بھی ہے۔ ہم اس تاریخ کی نسبت سے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر آج کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی مسیح برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے حوالے سے کچھ تاریخ کا ذکر کریں گے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس برصغیر کے اندر جو مسیحیت کا آغاز ہے، مسیحیوں کی آمد کا آغاز ہے، وہ تاریخ کے اوراق سے اگر ہم کچھ چیزوں کو کھولنا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کی آمد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالخصوص جب ہم پنجاب یا لاہور کی بات کرتے ہیں تو کچھ وفد کے اراکین جو برطانیہ سے آئے، وہ ہمیں لاہور کے شاہی قلعہ کے اندر ان کی موجودگی نظر آتی ہے جب بادشاہ اکبر لاہور کے اندر مقیم تھا۔ تو اکبر نے ان کو اپنی مذہب کے مطابق عبادت کے لیے قلعہ کے ارد گرد کے علاقے کے اندر گرجا گھر کی تعمیر کی اجازت بھی دی تھی۔ جو لاہور کے اندر پہلا جو گرجا گھر بنا وہ قلعہ کے ارد گرد کے علاقے میں بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ بعد میں بھی ان کی آمد و رفت رہی۔ تقریباً جب اکبر بادشاہ تھا تو کہا جاتا ہے کہ لاہور کے اندر مسیحیوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ بعد میں تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا، اور 1516 کے عرصے کے دوران لاہور کے اندر ان کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ بعد ازاں شاہ جہاں کے زمانے میں جب پرتگیزیوں کے ساتھ شاہ جہاں اور مغلوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مسیحیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کی آمد و رفت رک جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختلف طرح کی عیسائی مشنریاں اپنے مذہب کی تبلیغ کی غرض سے وہ آتی اور جاتی رہی ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قلعہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے قلعہ کے اندر ہی کچھ کسی ایک علاقے کے ایک سائٹ پر مسیحیوں کے لیے گرجا گھر کی اجازت دی ہوئی تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ قلعہ کے باہر کے بالکل علاقہ تھا، وہاں پر ایک گرجا گھر وہ بنا ہوا تھا، تو وہاں جو لاہور کے اندر رہنے والے آباد جو تھے مسیح، وہ اپنی عبادت کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب کے اندر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر تو کرسچن مشنریز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا گرجا گھر وہ تقریباً 1848 کے ارد گرد کے علاقے کے اندر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ لاہور کا جو گورنمنٹ کالج ہے، جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتا ہے، اس کے اندر ایک گرجا گھر ہمیں نظر آتا ہے 1857-58 کے عرصے کے دوران بنا ہوا۔ اس یونیورسٹی کے اندر آج بھی جائیں تو اس کی عمارت آج بھی قائم ہے۔ یہ لاہور کا اولین گرجا گھر کہلاتا تھا، جہاں آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا سپورٹس کمپلیکس ہے غالباً۔ میں خود چونکہ وہاں کا طالب علم رہا، 2 سال پڑھتا رہا، تو خود کئی دفعہ اس کے قریب سے گزرا، اور وہ سپورٹس کا جو ایک ہال نما کمرہ تھا بڑا سا، وہ پہلا لاہور کا گرجا گھر تھا جو بنا۔ اس وقت تک گورنمنٹ کالج وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور کے بننے کے بعد یہ اس کے ایریا کے اندر ہی آ گیا تھا، لیکن اس کی عمارت کو ختم نہیں کیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران کہ جب سیکریٹریٹ کے اندر جو مقبرہ انارکلی ہے اور وہ سیکریٹریٹ کے حدود کے اندر آ گیا، تو وہاں ظاہر ہے کہ انگریزوں کے دفاتر، رہائشیں بھی اندر تھیں، تو کچھ عرصہ تک 20-25 سال تک
جو مقبرہ انارکلی ہے اس کے مین دروازے کے اوپر باہر صلیب کا نشان لگا کر اس کو بھی گرجا گھر کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ تو 20 25 یا 30 سال تک وہ بھی گرجا گھر کی حیثیت سے برقرار رہا۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو کیتھیڈرل بنا تو وہ گرجا گھر ختم کر دیا گیا اور اس کی صلیب جو تھی وہ اٹھا کر اسی کیتھیڈرل کے احاطے میں یادگار کے طور پر آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ فرقے کا انجلیکن فرقے کا سب سے بڑا کیتھیڈرل تھا جو 19ویں صدی کے آخری سالوں کے اندر یہ بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کیتھیڈرل کے اندر اگر آپ داخل ہوں تو بڑا ایک منفرد طرز تعمیر آپ کو نظر آتا ہے۔ وہاں جو کھڑکیوں کے اندر لگنے والے شیشے ہیں، جو پتھر ہے، جو طرز تعمیر ہے، وہ بڑا خوبصورت پرکشش آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں میں جب مال روڈ کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، اپنی کتاب ٹھنڈی سڑک لکھ رہا تھا، تو پاسٹر ریاض صاحب کی وساطت سے جو معراج صاحب وہاں کے نگران بھی تھے اس چرچ کے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سارا کیتھیڈرل مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد جو کیتھولک فرقے کا بڑا کیتھیڈرل، بڑا چرچ جو ہے وہ لارنس روڈ پر آپ کو ریگل چوک کے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ دوسرے فرقے کا کیتھیڈرل آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کیتھیڈرل بھی اپنے طرز تعمیر اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کا مالک ہے، تو یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اس کے اندر بھی بیلجیم، اٹلی، دلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے میٹیریل لا کر استعمال کیا گیا۔ بیلجیم سے شیشے کی کھڑکیاں اسپیشل اس کے اندر استعمال ہوئیں۔ تو یہ دونوں مسیح فرقوں کے بڑے کیتھیڈرل ہیں جو لاہور کے اندر تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ قیام پاکستان اور قائد اعظم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو چونکہ 25 دسمبر قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ایسے رہنما اور سیاستدان تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی جذباتی انداز سے فیصلے نہیں کیے۔ اگرچہ انہوں نے آزادی انگریزوں سے حاصل کی جو ظاہر ہے کہ مسیح تھے، لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وجہ سے مسیحوں کو کارنر نہیں کیا یا ان کو اگنور نہیں کیا کہ ان سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی یا ان سے لڑائی لڑ کر پاکستان کو بنایا تھا۔ قائد اعظم بڑا وژن رکھتے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو ایک تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی مملکت کے خواہاں تھے، ایک ایسا خاکہ جو انہوں نے بیان کیا تھا ان کے پیش نظر وہ بڑے کلیئر تھے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی یہاں اقلیتیں ہیں مذہبی اعتبار سے، ان تمام کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، ان تمام کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ کبھی ان کے ذہن میں تفریق نہیں آئی تھی، نہ کبھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور انتظامی معاملات کے حوالے سے انہوں نے اس وقت کے جو انگریز افسران تھے ان کی خدمات کو جاری و ساری رکھا، بلکہ ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ فوری طور پر چھوڑ کر پاکستان کو واپس نہ جائیں، بلکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان کے اداروں اور فوج اور انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو قائد اعظم کی درخواست اور فرمائش پر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر بھی انگریز تھے، صوبہ سرحد کے گورنر بھی انگریز تھے، پاکستان کی مسلح افواج کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ بھی انگریز تھے، جو بحری فوج کے جو سربراہ تھے وہ بھی انگریز تھے، اور انہوں نے ان افواج کی تعمیر اور ترقی اور اس کو استحکام دینے میں مخلصانہ طور پر قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ تو دیگر کئی محکموں کے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹ وہ انگریز مسیح تھے، لیکن قائد اعظم نے بالکل جذباتی انداز سے فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو نکال دیا جائے، اور ان مسیح انگریز افسران نے بھی قائد اعظم کا بحیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمیشہ احترام کیا،
ان کو اوبے کیا اور ان کی دی ہوئی پالیسیوں کے اوپر عمل درآمد کیا۔ قائد اعظم کے پہلے پاکستان کے قیام کے بعد 25 دسمبر 1947 کو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہے، اور اس روز جو ایک ریجمنٹ فورس تھی کراچی کے اندر، اس نے قائد اعظم کو مدعو کیا۔ اس کرسمس کے موقع پر ایک بڑی الوداعی جو ان کا سالانہ ہوتا تھا ڈنر، اس پر مدعو کیا، اور ایک لمبی چوڑی دعوت کا اہتمام ہوا، اور روایت کے طور پر اس وقت شہزادی الزبتھ کے نام پر باقاعدہ جام پیش کیا گیا، دعوت ہوئی۔ رواج یہ تھا کہ اس ملکہ الزبتھ کے نام کی جب دعوت اور جام جو ہو جائے تو اس کے بعد نہ کسی کو تقریر کی اجازت ہوتی ہے، نہ کوئی تقریب جاری رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی تھا، چنانچہ روایت شکنی کرتے ہوئے اس کے بعد قائد اعظم کو باقاعدہ طور پر مدعو کیا گیا اور ان کو دعوت خطاب دی گئی۔ تو قائد اعظم نے بھی اس موقع پر ان انگریز مسیح افسران کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو پاکستان کے اندر رہنے والے مسیح جو ہیں وہ یقینی طور پر ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، یہاں کی معاشرت کا حصہ ہیں، اور بالکل قائد اعظم کے فرمودات اور خیالات اور نظریات کی روشنی میں وہ یہاں کے مکمل شہری ہیں اور حقوق رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ ہم ان کو اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کرسمس کے موقع پر۔ بہت شکریہ۔